اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ محمد آیت نمبر 1 سے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، ضائع کر دیا اللہ نے ان کے اعمال۔ الذی یعنی اہل مکہ، یہود و منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور اللہ نے ان کا کام انہیں ناکام بنا دیا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو بعض مکارم اخلاق پائے جاتے ہیں، مثلا صلہ رحمی، قیدیوں کو آزاد کرنا، مہمان نوازی وغیرہ اور حجاج کی خدمت، ان کا کوئی صلہ انہیں آخرت میں نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں ان کے اعمال اضل اعمالہم، دنیا میں ان کے نیک اعمال ضائع ہوں گے اور ان کے عملی کوششیں اور سازشیں ناکام ہوں گی، کیونکہ انہیں یہ کوششیں اور سازشیں حق کو نیچا دکھانے کے لیے کی تھیں۔ حق کو اللہ قائم کر دے گا اور ان کی کوششوں اور سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے ایک عمل کیا اور وہ ایمان لائے ساتھ اس کے جو نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ حق ہے اللہ ان کے رب کی طرف سے۔ اس نے دور کر دی ان سے ان کی برائیوں کو اور درست کر دیا ان کا حال۔ یعنی اب ایمان و عمل صالح کا مومنوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ، ان کے برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے، یعنی ایمان لانے سے قبل کی غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرما دیں گے اور برائیاں ان کے اندر سے ختم ہو جائیں گی، اللہ انہیں نیکیوں کی توفیق دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، یعنی ظاہر و باطن دونوں طرح کا حال، سامنے اور چھپے ہوئے سارے حال درست فرما دے گا۔ اعمال اور عقائد کی جو خرابیاں تمہیں تھیں وہ درست فرما دیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ وجہ اس کی جو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے پیروی کی باطل کی، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، انہوں نے پیروی کی حق کی اپنے رب کی طرف سے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں۔ ذالک، یہ اشارہ ہے ان وعیدوں اور وعدوں کی طرف جو کافروں اور مومنوں کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ پچھلی باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ باطل سے مراد سارے کفر کے عقیدے اور شرک ہے۔ امثالکم یعنی اہل ایمان اور کفار کی مثالیں، تاکہ لوگ ان کے انجام سے بچے اور جو کافروں کا مقدر ہیں، اور وہ راہ حق کو اپنائیں جس پر وہ چل کر فلاح اور کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب دونوں فریقین کا ذکر کر دیا گیا تو اب کافروں اور غیر معاہدہ اہل کتاب سے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جنگ کے متعلق کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، تو کیا کرو؟ فَضَرَبَ الرِّقَابَ، تو مارنا ہے گردنوں کا، یعنی قتل کرنے کی بجائے گردنیں مارنے کا حکم ہے۔ نہ معافی اور نہ ہی درگزر کرو یہاں تک کہ جب وہ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، کہ جب وہ خود سختی کر لو تم ان پر، تو کیا کرو؟ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر پکا کر لو بندھن کو، یعنی زوردار مارکہ آرائی اور زیادہ سے زیادہ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کے آدمی جو قابو میں آ جائے انہیں قیدی بنا لو اور مضبوطی سے انہیں جکڑ کر رکھو تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے۔ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضِيَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، پھر خواہ احسان کرو اس کے بعد اور یا خواہ فدیہ لے لو۔ منّا کا مطلب ہے بغیر فدیہ لیے بطور احسان چھوڑ دو
اور فدیہ کا مطلب ہے کہ کچھ معاوضہ لے کر چھوڑنا، یعنی قیدیوں کے معاملے میں اختیار دے دیا گیا ہے کہ جو صورت اور حالات کے اعتبار سے بہتر ہو وہ اختیار کر لو۔ حتی تدع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ ڈالتے اپنے ہتھیار، یعنی کافروں کے ساتھ جنگ ختم ہو جائے، یا مراد محارب میں دشمن شکست کھا کر یا صلح کر کے ہتھیار رکھ دے، یا اسلام غالب آ جائے اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جب تک یہ صورتحال نہ ہو جائے کافروں کے ساتھ تمہاری معرکہ آرائی جاری رہے گی، جس میں تم انہیں قتل بھی کرو گے اور قیدیوں کے بارے میں تمہیں مذکورہ دونوں باتوں کا اختیار بھی ہے۔ ذالک، یہ بات یعنی یہ کفار ہے، اس سے جو معاملہ کرنے کا طریقہ ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَانتَصَرَ، البتہ بدلہ لے لیتا، منہم، ان سے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی بدلہ لے لیتا، مطلب کہ کافروں کو ہلاک کر کے یا انہیں عذاب میں مبتلا کر کے، یعنی تمہیں پھر ان سے لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اب جنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، ان میں سے لیکن تاکہ وہ آزمائے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، تاکہ وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے، تاکہ وہ جان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی راہ میں لڑنے والا ہے، تاکہ انہیں اجر و ثواب دے اور ان کے ہاتھوں سے کافروں کو ذلت و شکست سے دوچار کرے۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا، یعنی ان کا اجر و ثواب ضائع نہیں کرے گا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں تو ہرگز نہ اللہ ضائع کرے گا ان کے اعمال کو۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، ان قریب وہ رہنمائی کرے گا ان کی اور وہ اصلاح کر دے گا ان کے حال کی، یعنی انہیں ایسے کاموں کی توفیق دے گا جس سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا اور ان کو بڑی شان سے جنت میں داخل کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور داخل کرے گا ان کو جنت میں پہچان کرا دی جائے گی ان کے لیے، یعنی شہیدوں کے نام بتا دیے گئے ہیں کہ وہ ان کے بغیر کسی رہنمائی کے وہ جنت میں اپنی جگہ کو پہچان لیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، وہ مدد کرے گا تمہاری اور جما دے گا تمہارے قدموں کو، یعنی اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی جنگ کرو گے اور اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم کو جما دے گا، یعنی انہیں کافروں پر غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور بس تباہی ہے ان کے لیے، اس نے بھٹکا دیا ان کے اعمال کو۔ والذین کفروا، یعنی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، فتعسل لهم، یعنی ٹھوکر کھا کر گرنا پھر اٹھ نہ سکنا، یعنی وہ دین پر قائم نہ رہ سکیں گے، ان کے پچھلے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال کے ضائع ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ یعنی ان کا تکبر، گناہوں کی کثرت، نیکیاں کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، ایمان کا نہ ہونا اور حرام مال سے نیکی کرنا، نیت خراب ہو اور دکھاوا کرنا۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، اور یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے ناپسند کیا جو نازل کیا اللہ نے تو ضائع کر دیے ان کے اعمال، یعنی ایمان اور قرآن کو انہوں نے ناپسند کیا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال جو عدم ایمان کی وجہ سے اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق نہیں پاتے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، کیا پھر نہیں وہ چلتے پھرتے زمین میں تو دیکھتے کس طرح ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ہلاکت ڈالی اللہ نے ان پر اور کافروں کے لیے اس کی مثالیں ہیں، یعنی ان کے بہت سے آثار ان علاقوں میں موجود ہیں۔ نزول قرآن کے وقت بعض تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات اور آثار موجود تھے، اس لیے انہیں چل پھر کر ان سے عبرت ناک انجام دیکھنے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ شاید ان کو دیکھ کر ہی وہ ایمان لے آئیں۔ یہ اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی کفر سے باز نہ آئے تو تمہارے لیے بھی ایسی ہی سزا ہوگی جو گزشتہ قوموں کی ہلاکت
تھی اور تمہیں بھی ہلاکت سے اسی طرح دوچار کیا جائے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور یہ بوجہ اس کے کہ بے شک اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور بے شک کافر نہیں ہے کوئی مددگار ان کے لیے۔ ان اللہ یدخل، اور بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، ان لوگوں کو جو ایمان ہے اور انہوں نے عمل کی اچھے، باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مزے لے رہے ہیں اور کھا رہے ہیں جیسا کہ کھاتے ہیں جانور، اور آگ ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ یعنی جس طرح جانوروں کو پیٹ بھرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہوتا، یہی حال کافروں کا ہے۔ ان کا مقصد بھی زندگی میں کھانے پینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور آخرت سے وہ بالکل ہی غافل ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، اور کتنی ہی بستیوں میں سے زیادہ شدید تھی قوت میں تیری بستی سے، اور وہ جو جس نے نکالا تجھ کو، ہلاک کر دیا تم نے ان کو، بس نہیں کوئی بھی مدد کرنے والا ان کے لیے۔ أَوَمَا كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کیا بھلا ہو جو ہو اوپر ایک واضح نشانی پر اپنے رب کی طرف سے مانند ہو سکتا ہے، خوبصورت بنایا ان کے لیے اس کے اعمال کو، اور انہوں نے پیروی کی اپنی ہی خواہشات کی۔ یعنی برے کاموں سے یہاں مراد شرک اور نافرمانی کے سارے اعمال ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور مثال اس جنت کی اور جو وعدہ کیا کہ ہے متقین لوگ، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں پانی کی اور نہ بدلنے والا ہے۔ یعنی جنت کے پانی کی خوبی یہ ہے کہ اس کا رنگ اور بو اور ذائقہ نہ بدلے گا۔ اور کیا جنت میں انعام ہوں گے؟ وَأَنْہَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور نہریں ہیں دودھ کی نہیں بدلا ہوا ان کا مزہ، یعنی دودھ کی نہریں ہیں اور نہایت ہی لذیذ ہوں گی۔ وَأَنْہَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور نہریں ہیں شراب کی باعث لذت ہیں اور پینے والوں کے لیے، یعنی اسے پی کر نہ انسان بہکے گا اور نہ ہی اس کو گرانی محسوس ہوگی۔ وَأَنْہَارٌ مِّن غَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہیں صاف شہد کی، یعنی شہد بالکل صاف شفاف ہوگا کیونکہ یہ دنیا کی مکھیوں سے حاصل کردہ نہ ہوگا بلکہ اس کی نہریں ہوں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم سوال کرو تو جنت الفردوس کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ جنت کا درمیانی اور اعلیٰ درجہ ہے، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ یعنی جن کو جنت میں اعلیٰ درجات نصیب ہوں گے اہل ایمان ہوں گے، اور اللہ ان سے راضی ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں میں سے ہوں گے مغفرت ان کے رب کی طرف سے۔ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہو آگ میں، اور وہ پلائے جائے پانی کھولتے ہوئے پانی تو کاٹ ڈالے گی ان کی آنتوں کو۔ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، ان میں سے کوئی ہے جو غور سے سنتا ہو آپ کو، یہاں تک کہ وہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے کہتے ہیں لوگوں سے جو دیے کہ ہے ان کا کچھ کہا، کیا کچھ اس نے کہا ہے ابھی، یہی وہ لوگ ہیں مہر لگاتے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی۔ یعنی یہ منافقین کا ذکر ہے، ان کی نیت چونکہ صحیح نہیں تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور وہ مجلس سے باہر آ کے صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا۔
اور ان کے دلوں پر مہر لگانے کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، کہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اس نے زیادہ دی ان کو ہدایت، اور اس نے دیا ان کو تقواہم، ان کا تقوی. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو نہیں وہ دیکھ رہے مگر قیامت کا کہ وہ آ جائے گی ان کے پاس اچانک، تو تحقیق آ گئی اس کی علامت، تو کہاں سے ہیں ان کے لیے جب کیا آ جائے گی ان کے پاس ان کی نصیحت. یعنی کیا وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامت تو آ چکی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بچائے خود ہی قرب قیامت کی ایک بڑی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں، اور جب قیامت آ جائے گی تو کافر کس طرح نصیحت حاصل کر سکیں گے؟ مطلب ہے کہ اس وقت اگر وہ توبہ کریں گے بھی تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. تو جان لو بے شک نہیں کوئی الہ برحق مگر اللہ، اور بخشش مانگیے اپنے گناہوں کے لیے مومنوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے پھرنے کی جگہ کو اور تمہارے رہنے کی جگہ کو. یعنی اس عقیدے پر ثابت اور قائم رہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ یہی توحید اور اطاعت الہی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اور اپنے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی استغفار کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بارگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا کرو، میں بھی اللہ کے حضور روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے متقلبکم، یعنی الٹ پلٹ کرنا، یعنی دنیا میں جو تمہاری سرگرمیاں اور دلچسپیاں ہیں، وہ مسواکم، یعنی آخرت میں تمہیں کیا مقام ملے گا، وہ سب اللہ جانتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمُغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ. اور کہہ رہے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے کیوں نہیں اتاری گئی کوئی صورت، پھر جب اتاری گئی کوئی صورت محکم اور ذکر کیا گیا اس میں جنگ کا، تو تم نے دیکھا ان لوگوں کو ان کے دلوں میں بیماری تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے آپ کی طرف جیسا کہ دیکھنا ہے بے ہوشی طاری ہو ان پر موت کی وجہ سے، تو کم وقتی ہے ان کے لیے. یعنی جب جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو یہ مومن جو جذبہ جہاد سے سرشار تھے، جہاد کی اجازت کے خواہش مند تھے، اور کہتے تھے کہ اس کے بارے میں کوئی صورت نازل کیوں نہ ہوئی، یعنی جس سے میں جہاد کا حکم ہوتا. محکمتن، یعنی ایسی صورت جس میں کوئی معنی کے بیان میں شک نہ ہو، یعنی وہ حکمت سے بھری ہوئی ہو. لیکن کیا تھا؟ رأیت الذین فی قلوبہم، تم نے دیکھا ان لوگوں کے ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، یعنی منافقت کی یا ایمان کی کمزوری کی. منافقین کا ذکر ہے جس پر جہاد کا حکم نہایت ہی گراں گزرتا ہے. ان میں سے بعض کمزور ایمان والے لوگ بھی تھے، تو ان کا انجام کیا بتا دیا گیا؟ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو کم بختی ہے ان کے لیے. طاعۃ وقول معروف، اطاعت کرو اور بات بھلی. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب مقرر ہوا فیصلہ، یعنی طاعت تو زبان سے تو اطاعت کرتے تھے، وقول معروف، اور زبان سے بھلی بات بھی کرتے تھے، لیکن جب عمل کا وقت آتا تو گویا ان پر موت طاری ہو جاتی. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب مقرر ہوا فیصلہ، یعنی جب جہاد کی تیاری مکمل ہو گئی اور وقت جہاد آ گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اگر وہ سچ کہیں اللہ سے البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے. یعنی اب اگر نفاق چھوڑ کر اپنی نیت خالص کر کے اللہ کے لیے کر لیں، اور یا رسول کے ساتھ لڑنے کا جو عہد کرتے ہیں اس میں اللہ کے ساتھ سچے رہیں. لیکن نفاق و منافقت کے مقابلے میں توبہ اور اخلاص کا مظاہرہ بہتر ہے. ان کی بزدلی اور نفاق ہی ان کی ہلاکت کا باعث بنا. فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ
تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تو کیا امید ہے تم سے اگر ولی ہو جاؤ تم کہ نہ تم فساد کرو گے زمین میں اور نہ تم کاٹو گے اپنے رشتوں کو۔ ان تولیتم، یعنی حاکم لیڈرشپ مل جائے تمہیں، اگر تمہیں آزمائش یا جنگ کے بغیر ہی تمہیں حاکم اور ولی بنا دیا جائے تو تم زمین میں کیا فساد برپا کرو گے اور آپس میں لڑو گے اور رشتے ناطے کاٹ ڈالو گے، یعنی ایک دوسرے کو قتل کر کے اختیارات اور اقتدار کا غلط استعمال کرو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، اور یہی وہ لوگ ہیں لعنت کی ان پر اللہ نے تو پھر بہرا کر دیا ان کو اور اندھا کر دیا ان کی آنکھوں کو، یعنی ایسے لوگ جو حق بات کو نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر وہ صلاحیتیں چھین لی۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا بھلا نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں یا دلوں پر تالے ہیں ان کے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سولہم واملی لہم، بے شک وہ لوگ جو پھر کے ہیں اپنی پیٹھوں پر بات اس کے جو واضح ہوگی ان کے لیے ہدایت، اور شیطان نے آسان کر دیا ان کے لیے اور امیدیں دلائیں ان کو۔ یعنی منافقین لوگوں کا طرز عمل بتایا گیا ہے کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وہ دین سے منہ پھیر کے اور قرآن سے منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے جو ہے انہیں لمبی لمبی امیدیں اور آرزوؤں میں مبتلا کر دیا اور اس دھوکے میں ڈالا کہ ابھی تو بڑی ہی عمر پڑی ہے، کیوں لڑائی میں جان گنواتے ہو۔ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ، یعنی اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے، ان کی فوراً پکڑ نہیں کرتے۔ ذالک، یہ یعنی یہی شیطان کی جھوٹی امیدیں دلانا، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے جو قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا، کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ناپسند کیا کس چیز، ما نزل اللہ، جو چیز اللہ نے نازل فرمائی یعنی قرآن پاک، سَنُطِيعُكُمْ، ان قریب ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، بعض معاملات میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے رازوں کو۔ یعنی منافقین یا مشرکین یا یہود سے کہا کہ ان قریب بعض باتوں میں ہم میں تمہارا کہا مانیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لائے ہوئے دین کی مخالفت میں ایسا کرتے اور اندر سے مشرکین اور یہود کا ساتھ دیتے، اور اللہ ان کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کس طرح جب فوت کریں گے ان کو فرشتے، ماریں گے ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو۔ یعنی یہ کافروں کی اس کیفیت کا بیان ہے جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روحیں فرشتوں سے بچنے کے لیے جسم کے اندر چھپتی ہیں اور ادھر ادھر بھاگتی ہیں، تو یہ فرشتے سختی سے اور زور سے انہیں پکڑتے، کھینچتے اور مارتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ بوجہ اس کے کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جس نے وسعت دلایا اللہ کو، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو ضائع کر دیا ان کے اعمال۔ یعنی یہ ماننے کی وجہ انہیں بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی ناراضگی کے کام کیے اور اللہ کی رضا کو انہوں نے ناپسند کیا، تو انجام کیا ہوا ان کا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ، کیا وہ سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے بغض کو؟ یعنی مسلمانوں کے خلاف منافقین کے دلوں میں جو بھی بغض اور عناد ہے، ان کے حوالے میں اس سے کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اسے ظاہر کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، البتہ ہم دکھائیں تجھ کو، فَلَعَرَفْتَهُمْ، البتہ پہچان لو تم ان کو، بِسِيمَاهُمْ، ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، البتہ تم ضرور پہچان لو گے ان کو، فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کلام کے اسلوب سے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ جانتا ہے ان کے اعمال کو۔
یعنی منافقین کو سامنے لا کر کھڑا کر دیں، پھر تم ان کے چہروں سے انہیں پہچانو گے، یعنی ان کے لہجے، انداز گفتگو اور حرکات سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یہاں تک کہ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، اور یہاں تک کہ ہم جان لیں مجاہدین کو تم میں سے، اور صبر کرنے والوں کو، اور ہم آزمائیں تمہاری خبروں کو۔ لِنَبْلُوَكُمْ یعنی ایمان والوں کی طرف اشارہ ہے، آزمائش ضرور ہوگی۔ اور آزمائش کس چیز کی ہوگی؟ کہ ہم آزمائیں تم کو کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، کون صبر کرنے والا ہے تم میں سے، اور ہم آزمائیں گے تمہاری خبروں میں سے۔ ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور انہوں نے مخالفت کی رسول کی، من بعد ما تبین لهم الہدی، اس کے بعد کہ واضح ہو چکی ان کے لیے ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا، اور ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، وسیحبط، ان قریب وہ ضائع کر دے گا، اعمالہم، ان کے اعمال کو۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اور انہوں نے رسول کی مخالفت کی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، وہ اللہ کو ہرگز بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی ایمان کے بغیر کسی اچھے عمل کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اور نہ تم ضائع کرو اپنے اعمال کو۔ ولا تبطلوا اعمالکم یعنی کوئی عمل خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے باہر ہوگا تو وہ عمل رائے گاں اور برباد ہوں گے۔ اس لیے نفاق اور فواحش کا ارتکاب کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، پھر وہ مر گئے حالانکہ وہ کافر ہیں، تو ہرگز نہیں یغفر اللہ لہم، معاف کرے گا اللہ ان کو، فلا تہنوا، اور نہ تم سستی کرو، یعنی جنگ میں سستی نہ کرو جب تم تعداد اور قوت کے اعتبار سے دشمن پر غالب ہو، تو وہ ایسی صورت میں کفار کے ساتھ صلح اور کمزوری کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور نہ تم بلاؤ طرف صلح کے، بلکہ ان پر کاری ضرب لگاؤ کہ وہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور ہرگز نہ کمی کرے گا اللہ تمہارے اعمال میں۔ کیوں؟ جب تم جنگ میں سستی نہیں کرو گے اور ڈر کے صلح نہیں کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے اور کامیاب ہوگے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی جنگ میں جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کون شکست دے سکتا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اور بے شک دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے، یعنی جو دنیا کی زندگی میں ڈر کا صلح کر لیتے ہیں اور جنگ میں حصہ نہیں لیتے، یہ دنیا تو کھیل و تماشا ہے، دھوکہ اور فریب ہے۔ اور اگر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور اگر تم ایمان لے آؤ، تقویٰ اختیار کرو، اور دے گا تم کو اجر تمہارا، اور نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال کو۔ یعنی اگر تم تو ایمان کے ساتھ تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہارے اعمال کا اچھا اجر دے گا، اور وہ تمہارے مالوں سے بے نیاز ہے۔ اس لیے اس نے تم سے زکوٰۃ میں کل مال کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ صرف 2.5% کا، اور وہ بھی سال میں ایک بار، اور اپنی ضرورت سے زیادہ ہونے پر۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اور اگر وہ مانگ لے تم سے اس کو، فَيُحْفِكُمْ، پھر تم سے چمٹ جائے، تب خلو تم بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ، اور وہ نکالے گا، أَضْغَانَكُمْ، بغض تمہارا۔ یعنی اگر ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے، اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بخلی کرے گا،
اس صورت میں خود اسلام کے خلاف تمہارے دلوں میں انات پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ ہاں تم ہاؤلائی، یہ تم ہو وہ لوگ، تو دعونا، تمہیں پکارا جاتا ہے، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ومنکم من یبخل، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بخل کرتا ہے، ومن یبخل، تو جو کوئی بخل کرے گا، فانما یبخل عن نفسہ، تو وہ بے شک بخل کرتا ہے اپنے ہی اوپر، واللہ غنی، اور اللہ بے نیاز ہے، وانتم الفقراء، اور البتہ اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ، اور اگر تم منہ پھیر لو گے تو وہ بدل دے گا، قوماً، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے سوا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر نہ ہوں گے وہ تم جیسے۔ یعنی کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پر اور کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور زکوٰۃ و صدقہ دین کے کاموں میں خرچ کرو۔ وہ جو اللہ اور اس کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ اپنے نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے۔ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، اور وہ تو تمہارے ہی فائدے کے لیے تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو سکے اور ضرورت مندوں کی حاجت بھی پوری ہو جائے۔ اگر تم اسلام سے کفر کی طرف پھر جاؤ گے، جہاد نہیں کرو گے، تو وہ بدل دے گا ایک قوم کو تمہارے سے، یعنی پھر وہ نہ ہوں گے تم جیسے، بلکہ وہ تم سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، اور مال بھی خرچ کریں گے، اور جنگ میں بھی نہیں بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔